اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبط رسول علی سبیل الرسول، رسول کا بیٹا رسول کے رستے پر ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ کربلا نہیں ہے، یہ رسول کا راستہ ہے۔ ادعو سبیلی، میں اپنے راستے کو کہہ دیجئے ان کو بلا رہا ہوں میں اپنے راستے کی جانب۔ اے پیغمبر گرامی، قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے امام حسین نے جو اس وقت ساری امت سے کٹ کر فیصلہ لیا ہے، حسینی تبتل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حسین کسی غار میں نہیں گئے ہیں، کٹ کر مدینہ سے ہجرت گئی کی تو مکہ چلے گئے ہیں۔ مکہ پر جب پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے لباس میں کرائے کے قاتل بھیج دیے گئے ہیں، تو حرم کو ناپاک ہونے سے اور جنگ سے بچانے کے لیے وہ کربلا کی جانب، کوفہ کی جانب چل پڑے ہیں، جہاں ان کے عوام اور انصار موجود تھے۔ علاقوں سے کسی کو کوئی پیار نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ چھوڑنا، مدینہ چھوڑنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم خیالوں کے پاس جانا اور ہم خیالوں کے ساتھ رہنا، یہ اسلام کی ترجیح ہے۔ اگر یہ مکہ اتنا اہم ہوتا تو اللہ کا نبی مکہ نہ چھوڑتا، لیکن ہم خیال مدینے میں ہیں۔ جتنا مکہ تھا ویسا ہی مدینہ خدا نے بنا دیا ہے۔ خدا کہتا ہے جہاں دین کا نفاذ ہوگا، جہاں لوگ نیک کام کریں گے، خدا کو وہ محبوب ہیں، مسجدیں محبوب ہیں۔ بھلے ہی ویران کر دے ساری امت، فجر نہ پڑھنے آئے، بازار خدا کو محبوب نہیں ہے، بھلے ہی امام کعبہ سودا صرف لے کر بازار میں بیٹھ جائیں۔ امت سے تبتل کیا۔ جب حسین ابن علی کو خط پہنچا ہے، اور اس سے پہلے اصل نہضت الحسین میں امام ہبت الدین شہرستانی رحم اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ دل تو اس دن حسین ابن علی کا ٹوٹ گیا تھا، اور فیصلہ تو اس دن حسین ابن علی نے کر لیا تھا، اور تجزیے تو اسی دن ہو گئے تھے، اور تحلیلیں تو اسی دن ہو گئی تھی، ارادے اسی دن بن گئے تھے، اور اسی وقت عزم ہو گیا تھا جب 56 ہجری میں حضرت معاویہ نے منبر پر بیٹھ کر مدینے میں یزید کی بیعت لینے کے لیے سب کو اکٹھا کر لیا تھا، اور صحابہ رسول جو سب سے بڑے تھے 4، ان کو زمین پر بٹھا لیا تھا اور کہا یزید کی بیعت اپنے وقت میں لیتا ہوں، اور یہ جا کر مسند احمد میں تم کو پڑھنا پڑے گا، اور بخاری شریف کی شروحات میں پڑھنا پڑے گا، فتح الباری میں پڑھنا پڑے گا۔ مروان نے بھی بیعت لی اور حضرت معاویہ نے بھی آ کر بیعت لی۔ حسین ابن علی نے پورے مدینے کی جانب دیکھا کہ یہاں تو ہماری سیاسی دور کا ایک ایک آدمی ہے، یہ میرے ساتھ ہی تو عبداللہ بن زبیر بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے دائیں تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے بائیں ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوا ہے، یہ عثمان کا لڑکا سامنے میرے بیٹھا ہوا ہے، یہ فلاں بیٹھا ہوا ہے، جابر کی اولاد ہے، یہ زید بن ارقم کی اولاد ہے، یہ میرے سامنے حضرت حنظلہ کی اولاد بیٹھی ہے، یہ میرے سامنے بدر کے بچوں کی اولاد ہے، یہ اور کے بچوں کی اولاد ہے، یہ خندق میں اپنے جسم پر پتھر باندھنے والوں کی اولاد ہے، یہ فتح مکہ کے لڑکے ہیں، یہ حنین کے شریک ہیں، یہ صفین وہاں کے حوازن کے شریک ہیں، لیکن ایک بھی تو بولا نہیں۔ کیوں؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ حسین کی آنکھ کا تجزیہ دیکھو، یہ پیغمبر کی آنکھ سے دیکھتا ہے حسین ابن علی۔ حسین کے کان کا تجزیہ دیکھو، یہ پیغمبر کے کان سے دیکھتا ہے۔ جو خدا کے قریب ہو جاتا ہے، حدیث اقدس میں آتا ہے، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے تو خدا کے نور سے سنتا ہے، وہ سوچتا خدا کے نور سے ہے، بولتا خدا کے نور سے ہے، چلتا خدا کے نور سے ہے، حتیٰ خدا نے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ تقرب اس قدر ہے حسین ابن علی کا اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اب وہ دیکھتے ہیں تو خدا کے نور سے، چلتے ہیں خدا کے نور سے، بولتے ہیں خدا کے نور سے، دل پہ دیکھتے ہیں نور سے، ان کا دل غفلت میں نہیں ہے۔ اگر زمانہ سوتا ہے تو حسین کا دل جاگتا ہے، کیونکہ حسین کے نانا نے یہ کہا تھا کہ میری آنکھ تو سوتی ہے لیکن میرا دل کبھی نہیں سویا، وہ جاگتا رہتا ہے۔ حسین رسول کا دل ہے، اس لیے حسین وہ دل اس وقت پوری امت میں واحد دل بیدار تھا۔
باقی رسول کی آنکھ ہوں گے سو رہے تھے، سو رہے تھے۔ یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو، حسین نے پھر ساری امت سے کٹ کر، جس طرح اس کے نانا نے اپنی قریش سے اور ساری دنیا سے کٹ کر پہاڑ پر جا کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اقرار مانگا لوگوں سے، قولوا لا الہ الا اللہ، پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح آ جاؤ گے۔ حسین نے بھی کربلا کی جانب اپنے نانا کی طرح امت سے کٹ گئے، کٹے، سب سے الگ ہو گئے، کسی کا مشورہ نہیں سنا، لوگ کا روک گیا، عقل نے ہاتھ بننے اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی، دنیا روک رہی تھی، حالات تقاضا بتا رہے تھے کہ گردن کٹ جائے گی۔ 20 سالہ دور پیچھے پس منظر میں ہے اور پیش منظر میں بھی کربلائیں ہیں، ادھر بھی جو دور نظر آ رہا ہے حسین کو، ادھر بھی دور نظر آ رہا ہے، کیونکہ سامنے کے دور کا آئینہ ان کا پیش منظر 20 سالہ پرانے تھے اور 20 منظر کا آئینہ سامنے کا دور تھا۔ منظر وہی نظر آئینے میں آتا ہے جو منظر آئینے کے سامنے آتا ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی ظلم ہے، ستم ہے، بولنے کا کسی کو حکم نہیں ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئینہ دکھا رہا ہے، ادھر بھی یہی کچھ تو ہے۔ اگر ادھر گردنیں کٹی ہیں حجر ابن علی کی، مس میں تمار کی، تو ادھر بھی تو کٹیں گے حسین ابن علی کی اور عباس کی۔ اس لیے حسین کے موقف کو سمجھنے کے لیے اگر آپ تبتل نہیں اختیار کرے ہو، تبتل حسینی کو نہیں سمجھیں گے، اتنی تک سب کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ باقی تمام صحابہ نے جو موضوع اٹھایا ہے، تبتل 2 طرح کے میں نے آپ کو بیان کیے تھے، ایک تبتل مشروع اور دوسرا ہے تبتل ممنوع۔ کٹ جانا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کو شریعت حکم دے کہ اس طرح کٹ جاؤ، اور ایک کٹ جانا دنیا سے وہ ہوتا ہے کہ جو خود ساختہ نظریے کے تحت کٹ جانا۔ نبی نے ان صحاب کو بتایا کہ یہ مشروع نہیں ہے، یہ ممنوع کام ہے جو تم کو منع کیا گیا ہے، اصل جو حکم دیا گیا ہے وہ میں جو کر رہا ہوں اس طرح سے اپنی زندگی گزارو۔ حسین نے بھی 2 تبتلوں کے درمیان فرق کر کے بتایا ہے کہ کٹ جانا میری طرح کا ہے، کٹ جانا میری طرح کا ہے، اندر داخل ہو کے تسبیحاں پھیرنی اور حج پڑھنے یہ تبتل نہیں ہے اس وقت۔ اس لیے حسین ابن علی نے مکہ میں رہتے ہوئے جو حج کا شوقین تھا، اور 40 حج امام حسین نے کیے ہیں، 15 سوار ہو کر 25 حج امام نے پیدل فرمائے ہیں، 40 حج کرنے والا آدمی عین حج کے روز جب حاجی احرام باندھتے ہیں، حسین احرام کھولتے ہیں، حاجی مکہ آ رہے ہیں، حسین مکہ سے جا رہے ہیں، کیونکہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کے فقر خانقاہی ہے، فقط اندوہ دلگیری، فقر خانقاہی ہے، فقط اندوہ دلگیری، اللہ اللہ کی جلیاں اندر بیٹھ کر ڈالنا، ہاں آنسو بہاتے رہنا، ہاں اندر بیٹھ کر رونا اپنی قسمت پر۔ دین اندر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، دین حریت کا نام ہے، آزادی کا نام ہے۔ حسین نے فرق کیا اس کے درمیان میں، اور نانا کی طرز پر فرق، اور قیاس کر کے نہیں کیا ہے، حکم سمجھ کر کیا ہے، کیونکہ ان کے نانا کا یہ حکم تھا کہ آپ نکلیں گے، اور ایسے وقت میں جب کوئی نہیں نکلے گا آپ نکلیں گے۔ حسین نے وہی راستہ اختیار کیا جو ابوبکر صدیق نے رسول کی وفات کے بعد جن لوگوں نے مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابوبکر نے کہا اگر ایک اونٹ کی نکیل بھی یہ رسول کے دور میں دیتے تھے تو میں لے کر رہوں گا، چاہے کوئی اور صحابی میرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائے یا نہ جائے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے بھی آ کر روکا
حضرت ابو بکر صدیق کو کہ تم جہاد مت کرو، ابھی ابھی رسول فوت ہوئے ہیں، مصلحت و حکمت یہی ہے کہ ابھی چپ کر جاؤ، جب تھوڑا سا سٹیبل ہو جائیں گے، مستحکم ہو جائیں گے، پھر جہاد کے لیے نکلیں گے۔ ایک ہاتھ رکھا ابو بکر صدیق نے، جس نے نبوت محمدی کی تصدیق معراج کی رات میں کہا چشمے زدن میں محمد آئے اور جائیں، میں تو اس کی بھی تصدیق کرنے کو تیار ہوں۔ سینہ عمر پر، جس کو رسول نے کہا تھا کہ کبھی الہام ہو تو عمر کے سینے پر ہوگا، وہ ہاتھ کیا لگنا تھا کہ عمر کے سینے پہ الہام ہوا، عمر گھر گیا، اس کو صدیق کی بات کا شرح صدر ہوا، پھر اس نے آ کر ابو بکر کا ساتھ دیا، ورنہ عمر ساتھ دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آج عبداللہ ابن عمر روک رہے ہیں حسین کو، کل ابو بکر کو عمر روک رہے ہیں، نہ ابو بکر بات مانتا ہے نہ حسین بات مانتا ہے۔ کیوں؟ ابو بکر کے پیچھے نس ہے، واقعی الصلاۃ والزکاۃ، حسین کے پیچھے نس ہے، اصبر یا ابو عبداللہ بشد الفراق، نس ہے۔ نس کہتے ہیں واضح حکم کو جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، جس کا حکم قرآن میں آیا ہو اور حدیث میں ہے، اس کو نس کہتے ہیں۔ تم بھی کچھ سمجھ لو، ان سے جب پالا پڑتا ہے، یہ ملانوں نے ایسے الفاظ استعمال رکھے ہوئے ہیں کہ تم لوگوں کو کیپچر کر لیتے ہیں، خوف سے تمہاری گگھی بن جاتی ہے۔ جیسے ڈاکٹروں نے ایسے مشکل بیماریوں کے نام لمبے لمبے بنا رکھے ہیں، خود ہی آپس میں باتیں کر کے کہتے اس کو فلاں ہوا ہے، بات تو سیدھی ہوتی کہ جگر کام نہیں کر رہا ہے۔ آدمی مرتا ہی موٹے موٹے لفظوں کے تحت ہے۔ جب انگریزی آ کر آپ کے سامنے بولتے ہیں، وہی آدمی آپ کے سامنے اردو میں پنجابی میں بات کرے تو آپ اس پہ کیوں انڈر پریشر آئیں گے؟ اجنبی زبان اور موٹے موٹے لفظ جن کے معنی نہ آتے ہو، مشکل الفاظ استعمال کر کے تم لوگ کو ڈرائیں، حریت کے جذبے چوسنے کے لیے، غیرت چوسنے کے لیے، حمیت چوسنے کے لیے، تمہارے خونوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ ان کی رگوں میں جو دین کی غیرت کا اندر ٹھنڈے ٹھنڈے جوس کو بھر دو تاکہ خون کی بجائے ان کی رگوں میں گاجر کا ٹھنڈا جوس دوڑے۔ اس وجہ سے تمہارا نظام نہیں بدلتا ہے۔ تم دیکھو عجب بات ہے کہ ظالم حکمران بھی یوم حسین مناتے ہیں، حقوق غصب کرنے والے بھی یوم حسین پر آپ کو تم کو پیغام دیتے ہیں۔ خوف حسین اس قدر ہے کہ دشمن بھی اس سے ڈرتا ہے۔